السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اسماء الحسنی سیریز میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوبصورت نام المالک کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت مالک کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صرف بدلے کے دن کا مالک ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں ان سب کا مالک ہے۔ زمین، آسمان، دن رات، خشکی تری، پہاڑ، درخت، سورج، چاند، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کا مالک ہی نہیں ہے، بلکہ ان پر مکمل اختیار بھی رکھتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقررہ مدت تک۔ یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ مالک ہو سکتے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہے کیا چیز کس وقت کیسے اور کس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایک چھوٹے سے ہلکے پھلکے چھلکے کا بھی مالک نہیں۔ نہ ہی کوئی چیز انسان کی مرضی سے بنی ہے، اور نہ ہی اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہمیں بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور ہمارے جو اعضاء ہیں وہ تمام اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہم ان اعضاء کے وقتی مالک تو ہیں، لیکن اصل مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کا اصل مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ہم وقتی طور پہ مالک ہو سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ابد سے ازل تک مالک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آ جاتے ہیں جب ہماری ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، ہم سے دور کر لی جاتی ہے، تو یہ چیز ہمیں بہت پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت مالک کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور علم کو یاد رکھیں، تو ہم اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو، اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور سب مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بالکل بھی بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی سے بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کچھ آپ کو دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اطمینان بھی نصیب ہوگا اور آپ کی دعاؤں میں بھی یقین پیدا ہوگا۔ جب ایک انسان کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق تقسیم کرتا ہے، تو اسے قناعت حاصل ہوتی ہے اور وہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اس پر توجہ دینے کی بجائے کہ اسے کیا ملا، فلاں کو کیا ملا، مجھے کیا نہیں ملا، اس بات پر توجہ کرتا ہے کہ جو وقتی چیزیں اس کے پاس ہیں، جن وقتی چیزوں کا وہ مالک ہے، اس کو کس طرح وہ بہتر طور پر استعمال کر سکے۔
اس سے بندوں کے حقوق کس طرح بہتر طور پہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ہم جس بھی چیز کے وقتی مالک ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ اس کو فخر اور تکبر میں مبتلا کر دے، بلکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ یعنی ہمارے پاس جو ہمارے اعضاء ہیں، ان کے ہم مالک ہیں، ہم سے اس چیز کا سوال ہوگا کہ ہم نے ان کو کس طرح استعمال کیا، نگاہوں کو، زبان کو، عقل اور سمجھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اس کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس کا بھی پورا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہا کہ جیسے مرضی چاہو کماؤ، جیسے مرضی چاہو خرچ کرو، جو مرضی دیکھو حرام دیکھو، نہیں، بلکہ اگر ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہم اسراف کرتے ہیں، اگر ہم کم خرچ کرتے ہیں تو ہم بخل کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ درمیانی راہ اپنائیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان کے پاس مال ہے، انسان اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان مرتے وقت اپنے مال کی غلط وصیت بھی کر جاتا ہے تو اس سے وہ اپنی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی مالک ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جس نے اسے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا اور جس کے پاس اسے پلٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک دن سوچ کر گزاریں، ہماری ملکیت میں جو چیزیں موجود ہیں اسے اللہ کی ملکیت سمجھیں اور ان کا حق ادا کریں۔ اگر اللہ کچھ دے تو اس پر شکر کریں، اور اگر اللہ ان دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لے تو اس پر ناراض نہ ہوں، بلکہ اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کریں۔ اللہ ہم سب کو جو ہماری ملکیت میں چیزیں ہیں ان کا بہترین استعمال کرنے کی اور ان کی ملکیت کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔